حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، تمام شہداء اسلام کے لیے، بزرگ علماء، مجتہدین، مجاہدین، عزادار، ماتمی جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ بسم اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ اللہم صلی صلوات پر محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ زمانے کے امام کے ظہور کے لیے سب مل کے دعا کریں۔ الہی عظم البلاء وبرہ الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وأرهفتنا
بك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر وهو أقرب سب مل یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإلکما کافیان وانصرانی فإلکما ناصران یا مولانا یا صاحب زمان یا مولانا یا مولانا الغوث الغوث أدركني الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات عليه الصلوات. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات پر محمد. کیونکہ بعد میں آنے والے مومنین کو زحمت اٹھانی پڑتی ہے، باہر بہت گرمی ہے، لہذا یہ سامنے جگہ خالی ہے، تھوڑی سی زحمت آپ کریں تاکہ وہ مومنین گرمی سے بچ جائیں، ادھر بھی آگے بھی جہاں جہاں جتنا. صلوات محمد بارے کا صلوات. مجھے سامعین، سرکار حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف
کی ذات مبارک، ان مجالس میں ہمارا عنوان ہے کہ اللہ کی زمین کبھی اللہ کے نمائندے سے خالی نہیں رہ سکتی۔ حجت خدا کا ہونا ضروری ہے، نور خدا کا ہونا ضروری ہے، اور قرآن نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہر قوم کے لیے اللہ نے ہادی بنایا ہے۔ اللہ نے کسی قوم کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا۔ صلوات پڑھی محمد۔ تو کیسے ممکن ہے کہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر جائے اور اللہ کی طرف سے ہادی موجود نہ ہو؟ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ جبکہ اللہ نے پہلے انسان کو اس زمین پر جو بھیجا وہ ہادی تھا، وہ ہدایت کا محتاج نہیں تھا بلکہ ہدایت دینے والا تھا، تاکہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک میرا بندہ بھی ایک دن کے لیے بھی بغیر ہادی کے رہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اور جہاں تک اعتراضات سے بہت سارے کے جوابات دیے گئے، امام کی عمر پر اعتراض کیا جاتا ہے تو قرآن میں اس کا جواب موجود ہے۔ حضرت نوح کی عمر 900 سال سے زیادہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہیں، حضرت خضر علیہ السلام آج تک زندہ ہیں، حضرت الیاس آج تک زندہ ہیں۔ بھئی یہ تو اللہ کے انبیاء ہیں، لیکن کم بخت شیطان بھی ابھی تک زندہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ تو جب شیطان کی عمر پر ایمان ہے تو ہادی کی عمر پر شک کیوں کرتے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اور یہ جو آیت ہر روز ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی جواب ہے۔ اس آیت میں امام زمانہ کا لقب موجود ہے، مشہور لقب بھی موجود ہے، اور جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کا جواب بھی موجود ہے۔ ہر روز آپ کیا سنتے ہیں؟ بقیت اللہ، بقیت اللہ خیر لکم، یہ قرآن کی آیت ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ کا وجود تمہارے لیے خیر ہے، باعث برکت ہے اگر تم مومن ہو۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ یہ امام زمانہ کے القاب میں سے ایک لقب ہے کہ ہم پڑھتے ہیں السلام علیک یا بقیت اللہ۔ اللہ نے اس لقب سے امام کو خطاب کیا، اس لقب سے اس آیت میں ہمیں متوجہ کیا جس میں اعتراض کا جواب بھی ہے۔ بقیت اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ جسے آج تک اللہ نے باقی رکھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی خدا نے آج تک امام زمانہ کو باقی رکھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان گرامی، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا وجود مبارک ہے کہ بہت ہی خطرناک سازشوں سے ہمیں ہمارے مولا نے نجات دلائی ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے، صرف اشارہ کر دوں، مشہور واقعہ ہے کہ بحرین کے اندر شیعہ نے حیدر کرار کے خلاف انگریز کے زمانے میں خطرناک سازش کی گئی تھی، اور اس سازش سے بھی امام زمانہ نے نجات دلایا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ کیونکہ وزیر جو تھا اس نے کیا کیا کہ کچھ ایسے انار تھے، فروٹ کے درخت تھے، ان پر ایک سانچہ چڑھا دیا، اس میں نام تھے۔ اب جو انار بڑا ہو گیا وہ نام آ گئے، اب وہ بادشاہ کے پاس لے آئے کہ دیکھیے یہ نام آ گئے ہیں، اور شیعہ حضرات جو ہیں ان کو نہیں مانتے ہیں۔ اب یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے
اس درخت پر ان کے نام لکھوا کے بتلایا ہے کہ یہ شیعہ مذہب جو ہے وہ باطل ہے. شیعہ لوگ نہیں مانتے. بادشاہ نے شیعہ کے بڑے بڑے لیڈروں کو بلایا کہ بھئی تم انہیں مانتے ہو؟ کہا ہم نہیں مانتے. کہا دیکھو تم انہیں نہیں مانتے, یہ تو درخت پہ نام آ گئے ہیں, پھل پہ نام آ گئے ہیں. اگر 3 دن کے اندر تم نے جواب نہیں دیا تو ہم تمہیں کافر ڈکلیئر کر دیں گے. یا انہوں نے 3 دن کی مہلت مانگی کہ ہمیں 3 دن کی مہلت دیجیے, ہم اس کا جواب لائیں گے. اب گئے سارے مومنین مل بیٹھے کہ بھئی ہم کیا کریں, اس سوال کا جواب کہاں سے لائیں؟ درخت ہے, اس میں انار ہے, اس میں یہ نام آ گئے ہیں جن کو ہم نہیں مانتے. اور بادشاہ وزیر نے کہا کہ اگر آپ اسے ثابت نہیں کر سکتے یا تو آپ ان کو مانیں یا ثابت کریں کہ یہ کیسے نام آ گئے ہیں. اب کہاں جائیں؟ کہا ایک ہی دروازہ ہے, وہ ہے امام زمانہ کا دروازہ. لہذا جو سب سے نیک متقی انسان تھا, 3 آدمیوں کو انہوں نے انتخاب کیا جو بہت متقی تھے, بہت نیک تھے. کہا ایک رات میں ایک آدمی جائے صحرا میں جا کے فریاد کرے, امام کو بلائے, استغاثہ کرے کہ مولا یہ پورے مومنین کی جان مال عزت سب خطرے میں ہے, آئیے مدد کریں. یہ مومنین پوری رات جاگتا رہا, امام نہیں آئے. واپس آ گیا. دوسری رات دوسرے کو بھیجا, وہ بھی جاگتا رہا, روتا رہا, مگر امام نہیں آئے. وہ بھی واپس آ گیا. پھر تیسرے کو بھیجا اور وہ بھی دعائیں مانگتا رہا. ابھی آدھی رات کا وقت تھا کہ نور امام زمانہ ظاہر ہوا. صلوات پڑھیں. یہ مومن بہت خوش ہوا, مولا کے قدموں کو چوما, ہاتھوں کو چوما اور رو کر کہنے لگا کہ مولا آپ پہلی رات بھی نہیں آئے, دوسری رات بھی نہیں آئے, جبکہ پوری قوم جو ہے وہ پریشان ہے, پوری قوم کی عزت کا مسئلہ ہے, آبرو کا مسئلہ ہے, اور آپ آخری رات آئے. امام نے فرمایا یہ تمہارے ایمان کی وجہ سے ہے, کیونکہ تم نے بھی بادشاہ سے 3 رات کی مہلت مانگی تھی. اگر تمہارا ایمان بلند ہوتا تو ہم وہاں بھی تمہاری مدد کر سکتے تھے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کہا مولا اب کیا کریں, یہ تو بہت بڑی سازش ہے. کہا کچھ بات نہیں ہے, بادشاہ کے پاس جاؤ, بادشاہ سے کہنا کہ اس کا جواب ہم دیں گے, مگر کہاں دیں گے؟ وزیر کے گھر میں دیں گے, مگر وزیر ہمارے ساتھ چلے, پہلے نہ جائے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, جہاں بھی جواب دو, ہمیں کیا. کہا پھر جانا وزیر کے گھر میں, سیڑھیوں کے اوپر جانا. پھر امام نے پورا ایڈریس بتایا, اتنے کمرے آئیں گے, گزرتے جانا, دائیں بائیں اس طرف جانا. پھر ایک کمرے میں چلے جانا, اس کمرے میں ایک الماری ہوگی, اس الماری کو کھولنا, اس الماری کے اندر ایک ڈبہ ہوگا, اس ڈبے کو کھولنا, اس کے اندر لکڑی کا ایک سانچہ بنا ہوا ہوگا. اس نے کیا کیا وزیر نے کہ یہ انار جب چھوٹے تھے تو ان پر وہ سانچہ چڑھا دیا, جب بڑے ہو گئے تو وہ نام آ گئے. سروات پڑھیے محمد و آل محمد. اب یہ خوش آتے ہیں بادشاہ کے پاس کہ ہم جواب دیں گے. کہاں جواب دیں گے؟ کہاں وزیر کے گھر میں دیں گے. وزیر تھوڑا سا گھبرا گیا. وزیر نے کہا میں پہلے جاؤں. کہا نہیں, اگر پہلے وزیر چلیں گے ہم جواب نہیں دے سکتے. بادشاہ نے وزیر کو روک دیا. اب یہ سارے مومنین جا رہے ہیں. اب یہ مومن جس نے امام سے ایڈریس لیا ہے وہ سیڑھی پہ جا رہا ہے, اس طرح سے جا رہا ہے, وہ اس کا اپنا گھر ہے. بادشاہ نے پوچھا کبھی تم آئے ہو؟ کہا میں کبھی نہیں آیا. خود وزیر بھی حیران ہے, مگر وزیر کا چہرہ زرد ہے. یہ کمرے گزرتا گیا, اسی کمرے میں گیا جس میں سازش تیار تھی, اندر داخل ہو گیا, الماری کو کھولا, اس ڈبے کو کھولا اور اس سانچے کو نکالا. کہا بادشاہ یہ ہے جواب. یہ خیانت کرتا تھا, ان سانچوں کو فروٹ پہ چڑھا دیتا تھا. فروٹ جب بڑے ہوتے تھے تو نام آ جاتے تھے. بادشاہ نے پریشان ہو کر کہا کہ تمہیں کس نے بتلایا؟ کہا بادشاہ ہم بے وارث نہیں, ہمارے وارث موجود ہیں. ہمارے امام موجود ہیں. ہمارے امام نے ہمیں خبردار کیا ہے, اس سازش سے باخبر کیا ہے. عزیزان گرامی, ایک سازش نہیں, کتنی سازشیں ہوئیں. امام نے ہمیں باخبر کیا. ہر زمانے میں, بنی امیہ کے زمانے میں, بنی عباس کے زمانے میں, میں نے عرض کیا کہ مومنین کتنے قتل کیے گئے. اگر تعداد کو آپ شمار کریں تو لاکھوں سے بڑھ کر کروڑ تک بھی پہنچ جا سکتے ہیں. اس قدر مومنین نے خون دیا ہے, بچے قربان کیے ہیں, جان دی ہے. صلوات پہ محمد و آل محمد. تو میں نے عرض کیا کل کہ خطرناک سازش جو تھی
اسلام کے خلاف، عیسائیوں کی طرف سے کہ عقل الگ ہے اور مذہب الگ ہے. کل اس پر تفصیلاً بات ہو چکی. یہ خطرناک سازش تھی اور اس کا شکار شیعہ بھی ہو گئے، سنی بھی ہو گئے. کہا عقلی دلیل ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور اخباری مذہب میں یہاں تک کہا گیا کہ قرآنی دلیل بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. بے عقلی دلیل بھی اگر نہ مانے کوئی، قرآنی دلیل بھی نہ مانے، تو اس مذہب کا تو خاتمہ ہو جاتا ہے. اگر ہم کسی کو مومن بناتے ہیں، مسلمان بناتے ہیں، تو پہلے عقلی دلیل کے ذریعے سے اور پھر قرآنی دلیل کے ذریعے سے، کیونکہ قرآن حجت ہے. عزیزان گرامی، لہذا اس سازش کو بھی امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف نے ختم کیا. صلوات پڑھ محمد والے. دیکھیے سازش بہت سارے اقسام ہیں سازشوں کے. اسلام کے خلاف بہت سازشیں ہوئی. اسلام کے دشمنوں نے چاہا کہ سازش کے ذریعے سے اسلام ضعیف ہو جائے، مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تفرقہ بازی ہو جائے. اسی طرح سے ایک خطرناک سازش جو اسلام کے دشمنوں نے تیار کی تھی، انہوں نے دیکھا بھی سازش بنانی ہے، مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے، آپس میں لڑانا ہے. کیا کریں؟ بڑے بڑے مفکر مل بیٹھے. کہا بھائی اگر صحیح سازش بنانی ہے تو دیکھو کہ مسلمان سب سے زیادہ عشق کس سے کرتے ہیں، محبت کس سے کرتے ہیں. پھر اس محبت کو اس غلط طریقے سے استعمال کرو کہ مسلمان کا گلا کاٹنے لگے. دیکھیے کیسے سازش دشمن بناتا. کہا ٹھیک ہے. کہا جی شیعہ ہو یا سنی، یہ سارے مسلمان قرآن سے بڑا عشق رکھتے ہیں، قرآن پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، قرآن کی ہر روز تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو چومتے ہیں، قرآن پر سب متفق ہیں. کہا ٹھیک، اب سازش تیار کریں گے کہ یہی قرآن سے جو محبت ہے مسلمانوں کے دلوں میں، احترام ہے نا، اس کو ایسے استعمال کریں گے کہ مسلمان سے لڑنے لگے گا. اب چند مولویوں کو خریدا. جتنے فرقے بنائے ہیں جاہلوں نے نہیں بنائے، سارے مولویوں نے بنائے. صلوات پڑھی محمد والے. اتنے غلط فرقے، چند مولویوں کو خریدا، پیسے دیے، کہا جاؤ تم جوش سے تقریر کرو، قرآن کے فضائل بیان کرو اور آخر میں ہماری بات کر دینا. کہا ٹھیک. ایک مولوی صاحب نے پیسے لیے اور بے ایمان ہو گیا. اب عیسائیوں کا ایجنٹ بن گیا، آ کے نعرہ لگانے لگا، جوش سے تقریر. قرآن نور ہے، سب نے کہا بے شک. قرآن کلام خدا ہے، سب نے کہا بے شک. قرآن لا ریب ہے، سب نے کہا. قرآن کو کون نہیں مانتا؟ مسلمان خوش ہو رہے تھے، قرآن کے فضائل پڑھ رہا ہے. قرآن حق ہے، سب نے کہا بے شک. کہا قرآن کلام خدا ہے، سب نے کہا بے شک. کہا کیونکہ قرآن کلام خدا ہے، قرآن قدیم ہے، سب نے کہا بے شک. ایک پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہوا تھا. کہا مولوی صاحب یہ تو آپ نے غلط کہا، قرآن قدیم ہے، قدیم تو خدا ہے. تو وہ کیونکہ اسٹیج پر تھا اور بڑا مکار انسان تھا، اس نے کہا دیکھو یہ قرآن کا دشمن ہے، قرآن کو کلام خدا مانتے ہو؟ اس نے کہا کہ جب قرآن کلام خدا ہے تو جب خدا قدیم ہے تو اس کا کلام بھی قدیم ہے. سب نے کہا بالکل صحیح ہے. کہا اس کو مجلس سے نکال دو، یہ قرآن کا دشمن ہے. صلوات پڑھ محمد والے. ہاں جی. حالانکہ وہ بیچارہ سازش سمجھ گیا تھا، پر کیونکہ مسلمان جذباتی تھے قرآن کے بارے میں، تو جذبات میں عقل بہہ گئی کہ یہ قرآن کا دشمن ہے، یہ قرآن کو قدیم نہیں مانتا. اس نے کہا میں قرآن کو نور مانتا ہوں، حق مانتا ہوں، سب کچھ مانتا ہوں، مگر قدیم خدا کی صفت ہے. قدیم کا کیا معنی؟ کہ خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. لہذا قرآن قدیم نہیں ہے، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. مولوی صاحب نے کہا یہ قرآن کا دشمن ہے، اسے نکال کے پھینک دو. لوگوں نے مار مار کے اسے نکال دیا. صلوات پڑھی محمد والے. اس مسئلے پر مسلمانوں میں زبردست جنگ ہوئی. 1 سال نہیں، 50 60 70 سال تک لڑتے رہے. ایک فرقہ کہتا قرآن قدیم ہے، دوسرا کہتا نہیں قرآن قدیم نہیں ہے. جو کہتا تھا قرآن قدیم نہیں ہے، دوسرے فرقے والے کہتے یہ قرآن کا دشمن ہے، یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. بھئی جب قرآن کلام خدا ہے تو خدا جب قدیم ہے تو قرآن بھی قدیم ہے. صلوات پڑھی محمد والے محمد. ٹھیک ہے عزیزان کرام. اب یہ یا صلوات پڑھی محمد. اب آپ نے دیکھا سازش ایسے بنتی ہے، جذبات سے کھیلا جاتا ہے اور غلط رخ میں جذبات کا استعمال کیا جاتا ہے. دیکھیے کلام یعنی بولنا،
ہم اپنی بات آپ تک نہیں پہنچا سکتے مگر دو ذریعے. انسان محتاج ہے. میں کچھ بولوں گا تو میری بات آپ کے سمجھ میں آئے گی, یا میں قلم سے لکھوں گا تو آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں اپنی بات آپ تک پہنچانے میں دو چیزوں کا محتاج ہوں, ایک کلام کا محتاج ہوں یا قلم کا محتاج ہوں. اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آپ میری بات سمجھ سکیں. میں چپ رہوں تو آپ کو کیا پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. میں بولوں گا تو آپ سمجھیں گے, یا میں قلم سے لکھوں گا تو آپ سمجھیں گے. تو عزیزان گرامی, یہ تو انسان محتاج ہے اپنی بات پہنچانے میں کلام کا اور قلم کا, مگر خدا نہ کلام کا محتاج ہے نہ قلم کا محتاج ہے. فرمائے, خدا اپنی بات ہم تک پہنچانے میں کلام کا محتاج نہیں ہے, قلم کا بھی محتاج نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے, وہ روح کا بھی خالق ہے, وہ عقل کا بھی خالق ہے. اگر وہ چاہے جو بات ہم تک پہنچانا چاہتا ہے وہ ہمارے دل میں ڈال دے گا, جسے الہام کہتے ہیں, ہم سمجھ جائیں گے. اگر وہ اپنی بات ہم تک پہنچانا چاہے ہمارے عقل میں ڈال دے گا, ہم سمجھ جائیں گے. اب آپ نے سمجھا بنیادی مسئلہ ہی غلط تھا. اللہ سبحانہ و تعالی کلام کا محتاج نہیں ہے, قلم کا بھی محتاج نہیں ہے. ٹھیک, اب کلام کی ضرورت کب پیش آئی؟ خدا کو کلام کی ضرورت کب پیش آئی؟ خدا تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. کلام کی ضرورت اس وقت پیش آئی, کلام یعنی بولنا, گفتگو کرنا. کلام کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب خدا نے نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا. ہاں, جب کوئی تھا ہی نہیں تو خدا کس سے کلام کرے گا؟ جب خدا نے ہمارے پیارے نبی کے نور کو خلق کیا تو اب کلام کی ضرورت ہوئی. اسی لیے ہمارے رسول نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. یعنی نور سرکار رسالت مآب کلام خدا سے بھی پہلے ہے. فرمائیے آپ نے, نور خدا, نور سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام خدا سے پہلے ہے. پہلے نور مصطفیٰ کو خلق کیا, اب اپنے محبوب سے باتیں کی تو اب کلام بعد میں ہے. عزیزان گرامی, اب سازش کیا تھی؟ یہ مسلمان لڑائے کیوں گئے؟ ایک تو یہ تھا کہ آپس میں لڑیں, اور دوسرا مقصد کیا تھا؟ مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے, کام عیسائیوں کا ہو رہا تھا, مذہب ان کا مضبوط ہو رہا تھا. کیوں؟ اگر مسلمان یہ عقیدہ رکھ لیں کہ قرآن قدیم ہے تو کیا ہوگا؟ کیوں قرآن قدیم ہے؟ کیونکہ قرآن کلام خدا ہے, اللہ کا کلام ہے. کیوں اللہ کا کلام ہے تو وہ قدیم ہے. تو قرآن کے اندر آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی کلمت اللہ ہیں, حضرت عیسیٰ بھی کلام خدا ہیں. مسلمانوں, اگر تم قرآن کو قدیم مانتے ہو تو عیسیٰ کو بھی قدیم ماننا پڑے گا. نعوذ باللہ, یعنی جب سے خدا تھا عیسیٰ بھی خدا کے شریک تھے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ہاں جی, اب آپ نے دیکھا کتنی خطرناک سازش تھی. عیسائیوں کا مذہب مضبوط ہو رہا تھا, مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے. اگر ہم نے قرآن کو قدیم مان لیا تو کیونکہ کلام خدا ہے تو قرآن کی آیت حضرت عیسیٰ بھی کلمت اللہ ہے تو وہ بھی قدیم ہوں گے. اگر اسے بھی قدیم مانا تو یہ شرک ہے, شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا جب انسان جذبات میں آ جاتا ہے تو عقل اور فکر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, اور کام کس کا ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارا کام ہو رہا ہے, کام دشمن کا ہوتا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, 20-25 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں شیعت کا قتل عام ہو رہا ہے. افغانستان میں شیعہ مارے جا رہے ہیں, 20-20 ہزار 30-30 ہزار شیعوں کا قتل عام. مدار شریف میں آپ نے دیکھا, اسی طرح سے لبنان میں, اسی طرح سے اور جہاں جہاں پاکستان میں. لیکن اس کے باوجود عزاداری میں کمی آئی.
کیا مجالس میں کمی آئی؟ کیا شیعوں کے تعداد میں کمی آئی؟ دیکھا نہیں، اور یہ بڑھ رہے ہیں، پوری دنیا میں اور مومنین کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ افریقہ میں جہاں ایک شیعہ نہیں تھا، الحمدللہ آج یہاں 1,00,000 شیعہ بن چکے ہیں، کہیں 2,00,000 شیعہ ہیں، شیعوں کی تعداد تو بڑھ رہی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو ختم ہوتی نہیں ہے یہ قوم، اس سے کیسے ختم کیا جائے؟ اور بڑی تحقیق، بڑے ماہرین، کئی پروفیسر کی تحقیق کے بعد انہوں نے نتیجہ دیا کہ شیعوں کے اندر ہیں 3 طاقتیں، ایک ان کا مرکز ایک ہے، ان کے حد تقلید اور مرجعیت ہے۔ جب تک ان کا مرکز ختم نہیں کریں گے شیعہ ختم ہوں گے نہیں، جتنے بھی ہم قتل کریں، جتنے بھی شہید ہو جائیں، اور مضبوط ہوتے جائیں گے۔ اور دوسری طاقت ہے ان کے پاس عزاداری سید الشہداء، اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں ہمیشہ جذب شہادت رہتا ہے۔ اور تیسری طاقت ہے خمس کا نظام، کہ ان کے ہاں ہمیشہ ہر مومن پر واجب ہے خمس دینا، لہذا اسی خمس کے رقم سے کتابیں چھپتی ہیں، ان کے حوضے پہ چلتے ہیں۔ نجف میں، قم میں، پاکستان میں ہزاروں لاکھوں طلبہ علم آل محمد حاصل کرتے ہیں اور پوری دنیا میں تبلیغ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ شیعوں کو اگر ختم کرنا ہے تو یہ 3 چیزوں کو ختم کر دیا جائے، مرکز کو توڑ دیا جائے۔ کیسے؟ وہی جو ابھی آپ نے سنا کہ پہلے دیکھو شیعوں کے اندر جذباتی مسئلہ کون سا ہے، سب سے زیادہ جذباتی یہ کس مسئلے پر ہوتے ہیں؟ اسی جذباتی مسئلے کو ایسے استعمال کریں کہ ان کو پتہ نہیں چلے مگر ان کا مرکز ٹوٹ جائے۔ تو تحقیق کرنے والوں نے کہا کہ شیعوں کے اندر جو سب سے جذباتی مسئلہ وہ ولایت مولا علی کا مسئلہ۔ یہ ولایت علی ہر ایک شیعہ کے دل میں ہے، بچے بچے کے دل میں ہے۔ یہ ولایت علی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، اولاد دینے کے لیے تیار ہیں، مال دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو دشمنوں نے کہا ٹھیک ہے، اب اس ولایت علی کو ایسے استعمال کرو کہ عام بندے کو پتہ ہی نہ چلے، مگر ولایت علی کا نعرہ ہو، مگر اسی نعرے کے ذریعے سے مذہب علی کی تباہی اور بربادی کا بندوبست۔ توجہ فرمائی آپ، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ قرآن سے محبت ہے، اس محبت قرآن کے ذریعے سے ایک ایسا عقیدہ بناؤ کہ قرآن قدیم ہے، جو قرآن کو قدیم نہ مانے کوئی یہ قرآن کا دشمن ہے، نتیجہ آپس میں ٹکرائیں گے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے کہ شیعہ آپس میں لڑیں گے، ٹکرائیں گے، اور دوسرا فائدہ ان کا مرکز ختم ہو جائے گا۔ اور یہ سازش عملی طور پر تقریباً یہ 6-7 سال سے شروع ہوئی اور اس وقت بڑی عروج پر ہے۔ پنجاب میں خصوصیت کے ساتھ اسٹیجوں پر اعلان ہوتے ہیں کہ بھئی تشہد میں جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہے۔ کئی مساجد میں جھگڑے ہیں، ایک علی ولی اللہ پڑھتا ایک نہیں پڑھتا، آپس میں شیعہ لڑ رہے ہیں۔ کتنی مساجد، ہزاروں کا مجمع، ایک مولوی صاحب نے آ کے تقریر کی کہ جناب جو تشہد میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتا اس کی نہ فقط نماز باطل ہے بلکہ وہ حرام زادہ ہے۔ اب بتائیے جتنا مجمع بیٹھا ہوا تھا اکثر تو نہیں پڑھتے تھے۔ اب اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اپنے عقیدے کو بتائے، بنا کے عقیدے کو بتاؤ، اپنی دلیل دے دے بھائی میرا یہ عقیدہ ہے۔ اب کسی کو حرام زادہ کہنا تو یہ کیا مقصد ہے کہ کسی آپس میں لڑیں؟ دشمن اسلام چاہتے ہیں مسلمان لڑیں، پھر مسلمانوں کے اندر جتنے فرقے ہیں وہ آپس میں لڑیں، تو شیعوں کو لڑانے کی ایک سازش ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لوگ غصے میں آ رہے تھے، بہت بڑا جلسہ تھا، 10-20 ہزار کا مجمع۔ اس نے کہا جی وہ تشہد میں جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا نماز تو اس کی باطل ہے مگر وہ حرام زادہ ہے۔ اب کچھ لوگ اٹھنے والے تھے مگر ایک عقل مند آدمی نے جھگڑے سے فتنے سے بچا لیا، کیونکہ یہاں جوش کی بات نہیں ہے، یہاں ہوش میں رہ کے جواب دینا ہے۔ اور وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں آپس میں لڑائیں، کوئی ایسے مسائل پیدا کریں جس سے شیعوں میں آپس میں لڑائی ہو۔ لہذا لوگ اٹھنے والے تھے، جنگ ہونے والی تھی۔ ایک عقل مند آدمی کھڑے ہو گئے، کہا مولوی صاحب قبلہ معاف کریے گا، آپ کے والد گرامی بھی نہیں پڑھتے تھے، میں نے خود سنا تھا۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ یعنی جوش سے نہیں، ان سازشوں کو ہوش سے نمٹنا ہے۔ اگر وہ اٹھ جاتے، کچھ حمایت کرتے، کچھ مخالفت ہوتی، جلسہ خراب ہوتا، مجلس خراب ہوتی۔ یہ بڑی سازش عروج پر ہے اور یہ بڑی خطرناک سازش ہے عزیزان گرامی۔ یہ نعرہ تو حق ہے، علی ولی اللہ کے بغیر کوئی شیعہ بن ہی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد۔
علی ولی اللہ ہمارا ایمان ہے، علی ولی اللہ ہماری پہچان ہے، علی ولی اللہ ہماری جان ہے. شیعہ بن نہیں سکتا اگر کوئی علی ولی اللہ کا منکر ہے. مگر عزیزان گرامی یہ سازش کیا ہے؟ یہ بالکل ویسی سازش ہے جیسے جنگ صفین میں دشمن علی نے دیکھا ہم ہار رہے ہیں، شکست کھا رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ دیکھا بس خیمے کے قریب مالک ابن اشتر پہنچنے والا ہے، مولا علی کی جنگ فاتح ہو جائے گی، ہم شکست کھا جائیں گے. انہوں نے سازش تیار کی، کہا فوراً نیزے پر قرآن بلند کر دو اور یہ نعرہ بلند کرو، لا حکم الا اللہ، لا حکم الا اللہ. سب نے نیزے پر قرآن بلند کیا، کہا لا حکم الا اللہ. کیا مانی؟ کہ حکم نہ علی کا چلے گا نہ علی کے دشمن کا چلے گا، حکم فقط خدا کا چلے گا. اب جو قرآن کو نیزوں پر دیکھا، جو جاہل تھے، جو بے ایمان تھے، جو کم سمجھ تھے، انہوں نے کہا ہم کیسے جنگ کریں مالک، انہوں نے قرآن اٹھا لیے ہیں اور بات بھی سچ کہہ رہے ہیں کہ حکم اللہ کا چلے گا، نہ علی کا حکم چلے گا نہ علی کے دشمن کا. جب یہ خبر مولا علی کو پڑی، مولا نے فرمایا یہ نعرہ حق ہے مگر ان کی نیت باطل ہے. صلوات پڑھیے محمد و آلہ. لا حکم الا اللہ، یہ نعرہ تو حق ہے، حکم اللہ کا چلے گا، مگر دنیا میں حکم خدا چلانے کے لیے نمائندے خدا آئے گا، وہ فیصلہ کرے گا نا کہ خدا. صلوات پڑھیے محمد و آلہ. تو عزیزان کرام بالکل اسی طرح سے یہ سازش تیار کی گئی ہے جیسے جنگ صفین میں تیار کی گئی تھی، اور اس سے کتنے بے وقوف خارجی بنے. یہ جنگ صفین اسی سازش کے نتیجے میں ایک نیا مذہب بنا خوارج کا، جو خارجی بنے مولا علی کے مقابلے میں آئے. عزیزان گرامی یہ اسی سازش کا، خطرناک سازش کا نتیجہ تھا. آج بھی ہمارے مذہب اہل بیت کے خلاف یہ سازش بنائی گئی ہے. علی ولی اللہ نعرہ حق ہے، ہمارا ایمان ہے، مگر ان کی نیت باطل ہے. یہ چاہتے اس نعرے کے ذریعے سے شیعوں میں انتشار پھیلائیں. صلوات پڑھی محمد. تھوڑا سا اور آ جائیں مومنین، کچھ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت گرمی ہے. صلوات پڑھ کے تھوڑا سا آگے آ جائیے. صلوات بار دیگر صلوات پڑھی. عزیزان گرامی بار دیگر صلوات پڑھیے. علی ولی اللہ کے بغیر کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا. دوسرے مسلمانوں سے جو ہمارا امتیاز ہے وہ اسی بات پر ہے کہ ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں. توجہ فرمائیے آپ نے عزیزان گرامی، کوئی شیعہ نہیں جو علی ولی اللہ کا انکار کرے، مگر یہ جو نعرہ ہے اس میں ان کی نیت کیا ہے کہ شیعہ سے لڑیں اور مرکز ہمارا ختم ہو جائے. اب جناب کئی پمفلیٹ بانٹے گئے، اس مرتبہ محرم میں کتابیں چھاپی گئیں، کچھ کتابیں الحمدللہ ایران میں ضبط ہو گئیں، بڑی خطرناک کتابیں چھاپی تھیں، اور کچھ پمفلیٹ بڑی تعداد میں، ہزاروں شاید لاکھوں کی تعداد میں بٹے، اور اس میں چند کتابوں کے حوالے بھی دیے گئے. بہار الانوار ہماری کتاب علامہ مجلسی کی، اس کا حوالہ دیا. ایک کتاب فقہ امام رضا، اس کا حوالہ دیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارواحنا لہ الفدا، ہمارے امام اس طرح سے تشہد پڑھتے تھے. جو انہوں نے لکھا وہ سن لیجئے کہ مجلسوں میں بتاتے ہیں کہ امام کس طرح سے تشہد پڑھتے تھے. اشہد انک نعم الرب واشہد ان محمد نعم الرسول واشہد ان علی ابن ابی طالب نعم الولی. یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا رب کتنا اچھا ہے، میرے نبی کتنے اچھے ہیں، اور مولا علی کتنے اچھے ولی ہیں. یہ تشہد لکھا کہ امام پڑھتے تھے. کتاب کا حوالہ دیا بہار الانوار کا، اور دوسری کتاب فقہ رضا. بہار الانوار علامہ مجلسی کی کتاب ہے، 100 جلدوں سے زیادہ. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ حدیثیں جمع کی ہیں، میں نے چیک نہیں کیا کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے، گاؤں سے میں نے حدیثیں جمع کی. پتا چلا اس مومن کو 5 حدیثیں یاد ہیں، میں نے وہ لکھ لی. دوسرے گاؤں میں گیا، تیسرے گاؤں میں گیا، میں نے کلیکشن کیا ہے. اب یہ آنے والے علماء کا کام ہے کہ دیکھیں یہ حدیث قرآن کے مطابق ہے تو صحیح ہے، اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو یہ صحیح نہیں ہے. توجہ فرمائے عزیزان گرامی، لہذا ہر حدیث کو ہم نہیں مانتے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد.
اب ہمارا کلمہ کیا ہے؟ ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بھائی اگر وہ روایت صحیح ہے تو ہم سب کی نماز ہی غلط ہے. ٹھیک ہے کہ ہمارا کلمہ تو دوسرا ہے, وہ ہمارا تشہد تو الگ ہے. اب آئیے اسی پر ہم گفتگو کریں. دیکھیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, اور کل آپ نے اللہ کے رسول کا بھی فرمان سنا, دونوں نے فرمایا, دونوں معصومین نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والے ہم پر جھوٹ بولیں گے, حدیثیں بنائیں گے. اگر شیعو ہر حدیث کو مت لینا, دیکھنا کون سی حدیث جو ہے قرآن کے مطابق ہے اسے لینا. اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والوں نے ہم پر اتنا جھوٹ بولا ہے, اتنا جھوٹ بولا ہے, گویا جھوٹ بولنا خدا نے ان پر واجب کیا تھا. اتنا جھوٹ بولا ہے, بادشاہوں سے پیسے کھائے, ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ یہ امام کی حدیث ہے تاکہ مذہب اہل بیت بدنام ہو جائے. کہا اے شیعو جب بھی کوئی حدیث آ جائے تو فوراً اسے تسلیم نہ کرنا, دیکھنا راوی کون ہے, بیان کرنے والا کون ہے, اور دیکھنا وہ حدیث قرآن کے مطابق ہے یا نہیں. اسی طرح سے ایک صحابی ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام, جب امام خراسان میں آئے وہ ایک کتاب لے کر آئے کہ مولا فرزند رسول میں نے آپ کے اجداد کی احادیث کو جمع کیا ہے, مگر مجھے پتا نہیں کون سی حدیث صحیح ہے کون سی غلط ہے, یہ ہزاروں حدیثیں ہیں, یہ کتاب ہے. امام نے کہا کتاب لاؤ, حدیث پڑھتے گئے, کئی حدیثوں پر امام نے قلم سے خط کھینچا کہ یہ دشمنوں نے بنائی ہے, یہ ہمارے امام, ہمارے بابا, ہمارے اجداد کا فرمان نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا کہ حدیثیں اس قدر زیادہ ہیں کہ جھوٹی بھی ہیں, ضعیف بھی ہیں, صحیح بھی ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. نہیں اس سے بھی آسان کر دوں, نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام نے حدیث کے بارے میں بہترین اصول بتلائے ہیں. مولا کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں, مولا علی فرماتے ہیں حدیث بیان کرنے والوں کی 4 قسمیں ہیں. ایک تو ان لوگوں نے حدیث بیان کی ہیں جو اسلام میں صرف اس لیے داخل ہو گئے تھے تاکہ اسلام کو نقصان پہنچائیں, وہ منافق ہیں, کبھی کسی منافق کی حدیث کو نہ ماننا. چلو منافق تو ختم. دوسری حدیث بیان کرنے والے مولا علی فرماتے ہیں ایک مومن ہے, اس نے حدیث بیان کی ہے مگر اس کا حافظہ صحیح نہیں ہے, حدیث اس نے سنی تھی امام سے یا نبی سے مگر آدھی بھول گیا, آدھی یاد ہے, جو کام کی چیز تھا وہ بھول گیا, جو اہم چیز تھی وہ بھول گیا, جو یاد ہے اسے ٹکڑا, اسے بتانے سے نہ بتانا بہتر ہے. مولا فرماتے ہیں اس سے بھی حدیث نہ لینا, مومن ہے حافظہ ضعیف ہے. پھر مولا علی فرماتے ہیں تیسرا حدیث بیان کرنے والا بھی مومن ہے, وہ مومن بھی ہے, حافظہ بھی صحیح ہے, حدیث اس کو بالکل یاد ہے مگر اس سے میں بھی ایک نقص ہے. مولا اس میں کیا نقص ہے؟ اس نے حدیث تو سنی ہے مگر اسے یہ نہیں پتا کہ اس حدیث کے بعد نبی نے یا امام نے دوسرا حکم دیا اور کہا وہ حکم پہلے والا منسوخ ہے, وہ حکم کینسل ہے. فرمائیے آپ اب کتنے مومنوں کو مثلا امام نے کہا کہ تم وضو کا طریقہ جو ہے اہل سنت کی طرح وضو کرو کیونکہ تمہاری جان خطرے میں ہے, تقیے میں وہ تم وضو کرو. اب فرض کریے کہ صحابی آیا, اس نے سنا امام سے کہ امام نے کہا کہ تم اس طرح سے اہل سنت کی طرح وضو کرو, اسے یہ نہیں پتا کہ یہ حکم جو ہے ٹیمپرری حکم ہے کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہے, اور اس نے جا کے دوسری جگہ بیان کی تو یقیناً اس کی حدیث ہم نہیں مانیں گے. دیکھیں گے ایک دن امام کے ساتھ رہا ہے, 1 سال رہا ہے, 10 سال رہا ہے, امام نے اس کی تصدیق کی ہے یا نہیں. تو مولا علی وہی فرما رہے ہیں مومن ہے, حافظہ بھی صحیح ہے مگر اسے ایک حدیث کا پتا ہے, اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد نبی کا حکم بدل گیا تھا, یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا. اب مولا علی فرماتے ہیں کہ اے شیعو, اے ہمارے ماننے والو, جب بھی حدیث لینا تو یہ دیکھ کر لینا کہ اس سے حدیث لو جو مومن بھی ہو, متقی بھی ہو, جسے ناسخ کا بھی پتا ہو اور منسوخ کا بھی پتا ہو. صلوات پڑھیے محمد والے. اسے پتا ہو کہ یہ حدیث ناسخ ہے, یہ آخری حکم ہے یا پہلا حکم تھا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد.
مومنین اب بھی آ رہے ہیں، تھوڑا صلوات پڑھ کے جتنی گنجائش ہے اور تھوڑے سے نزدیک آ جائیے، صلوات پڑھی محمد. آپ یہ تصور کریں نا کہ اگر آپ باہر ہوں گے تو کتنی گرمی ہوگی. صلوات پڑھیے محمد وآلہ. نعرہ دیگر صلوات پڑھیے. اب آپ نے دیکھا کہ ہم ہر ایک سے حدیث نہیں لیتے. حدیث کا معیار وہ ہے جو مولا علی کا معیار ہونا چاہیے. توجہ فرمائیے جان گرامی. لہذا اس کے لیے علم رجال وجود میں آیا. علم رجال کیا ہے؟ مجتہد نہیں بن سکتا جب تک کہ اسے علم رجال نہ ہو. رجل کی جمع ہے رجال. صلوات پر محمد وال. علم رجال کیا ہے؟ جب تک کہ مجتہد اس علم میں پی ایچ ڈی نہ کر لے. یہ لازمی علم ہے کہ جتنے حدیث بیان کرنے والے اصحاب ہیں، پیغمبر کے اصحاب ہیں، 11 اماموں کے اصحاب ہیں، جتنے اصحاب ہیں ان کا کردار دیکھنا پڑتا ہے، ان کا ایمان دیکھنا پڑتا ہے. امام نے ان کی تائید کی ہے نہیں کی، وہ سچے تھے، جھوٹے تھے، بزدل تھے، بہادر تھے، دنیا پرست تھے، خدا پرست تھے. یہ سب چیزیں علم رجال میں آتی ہیں. جب تک کہ ثابت نہ ہو کہ یہ مولا علی کے معیار پر پورا اترتا ہے تب تک مجتہد اس سے حدیث نہیں لیتا. صلوات پڑھی محمد. انہوں نے ایسی حدیث بغیر راوی کا نام بھی نہیں لکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام تشہد اس طرح سے پڑھتے تھے. اب جس کتاب دوسرے کتاب میں یہ حدیث ہے، فقہ امام رضا کتاب میں، اس میں یہ بھی حدیث ہے کہ امام کا نام لے کر ایک راوی نے جھوٹ بولا کہ امام جو ہے وضو میں پاؤں دھوتے تھے، مسح نہیں کرتے تھے. اب بتائیے، ہماری کتاب ہے، اگر کیا کوئی شیعہ ہے جو وضو میں پاؤں دھو لے؟ اگر دھو لے تو ہماری فقہ کے مطابق اس کا وضو جو ہے باطل ہے. کیوں اس حدیث کو ہم نہیں مانتے؟ ہماری کتاب میں ہے، امام سے منسوب کیا، جھوٹی حدیث کہ امام نے کہا کہ وضو میں پاؤں جو ہے دھوئیں. کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ آیت موجود ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. سر کا بھی مسح کرو اور پاؤں کا بھی مسح کرو. خود امام نے کہا ہے کہ جو حدیث قرآن کے مقابلے میں آ جائے اسے پتھر پہ مار دینا، وہ ہماری نہیں ہے، ہمارے دشمن نے بنائی ہے. صلوات پڑھی محمد والے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے دشمن نے بنائی ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مان سکتے. اب آئیے اسی حدیث پر ذرا سی بحث ہو جائے. انہوں نے کہا تشہد امام اس طرح سے پڑھتے تھے، اشہد انک نعم الرب. اب یہی ثابت ہے کہ حدیث جو ہے اس میں ضعف ہے، جھوٹی ہے. کیوں؟ عزیزان گرامی، تب تک کوئی انسان مسلمان نہیں بن سکتا جب تک لا الہ نہ کہے، جھوٹے خداؤں سے انکار نہ کرے. صرف کوئی کہتے الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 تو وہ مسلمان نہیں بن سکتا. کیوں؟ لا الہ کہنا لازمی ہے کہ پہلے جھوٹے خداؤں سے تبرہ کرے، پہلے جھوٹے خداؤں سے انکار کرے، پھر سچے خدا کا اقرار کرے، تب تک مسلمان نہیں بن سکتا. مسلمان ہونے کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. ہم بھی تشہد میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیونکہ اگر یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں، اسلام نہیں. اور وہاں پر کیا ہے کہ امام نعوذ باللہ امام کی طرف جھوٹ بولا ہے انہوں نے کہ امام کہتے اشہد انک نعم الرب. نہ لا الہ ہے نہ الا اللہ ہے، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو میرا اچھا رب ہے. دیکھیے رب جو ہے یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، ذاتی نام نہیں ہے. ذاتی نام خدا کا اللہ ہے، رب جو ہے صفاتی نام ہے. اور جب بھی کوئی مسلمان بنے گا تو اسے ذاتی نام کی گواہی دینی پڑے گی. صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد. صفاتی نام کی گواہی نہیں چلے گی کہ رب کا لفظ سورہ یوسف میں جا کے دیکھیں مصر کے کافر بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. رب یعنی پالنے والا. رب کا لفظ 12ویں سورہ یوسف میں مصر کے کافر بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے.
مگر اللہ اس میں ذاتی ہے، لہذا یہیں سے یہ جھوٹ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے جھوٹی ہے. اشہد انک نعم الرب نہیں ہوگا بلکہ ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، تشہد میں ہم نے اللہ کو مان لیا، کیا کافی ہے؟ نہیں. اللہ کو عیسائی بھی مانتا ہے، اللہ کو یہودی بھی مانتا ہے. ہم نے صرف کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا پتا چلے کہ یہ مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے. لہذا ایک گواہی اور بھی دینی پڑے گی، وحدہ لا شریک لہ. میں مسلمان ہوں، میں عیسائیوں کی طرح اللہ کا کسی کو شریک نہیں مانتا. وحدہ لا شریک کہنا لازمی ہے، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوگا. عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں ہولی ٹرینٹی، تین خدا. عیسیٰ کو بھی، حضرت عیسیٰ کو بھی شریک مانتے ہیں، ہولی گھوسٹ کو بھی اللہ کے شریک مانتے ہیں. جبکہ ہمارا عقیدہ نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اچھا، اس حدیث پر تجزیہ کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں. دوسرا جملہ کیا انہوں نے لکھا کہ امام اس طرح سے تشہد پڑھتے تھے، اشہد انک نعم الرسول، اشہد ان محمدن نعم الرسول. میں گواہی دیتا ہوں کہ سرکار محمد مصطفیٰ، صلوات پڑھ محمد، کتنے اچھے رسول ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ والرسول. پہلے عبد کہتے ہیں پھر رسول کہتے ہیں. کبھی غور کیا آپ نے کہ پہلے عبد کیوں ہے، رسول بعد میں کیوں ہے؟ عبد کا لفظ پہلے ہے نا، رسول کا لفظ بعد میں ہے. کیوں پہلے عبد ہے؟ اس لیے کہ عزیزان گرامی قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، عبدیت کا مقام رسالت کے مقام سے بلند ہے. عبدیت کا مقام رسالت کے مقام سے بلند ہے. دلیل سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. رسول تو بہت ہیں مگر معراج فقط عبد کو عطا کی گئی ہے. رسول بہت. فرما رسول بہت ہیں مگر معراج جو ہے خدا نے اپنے عبد کو عطا کی ہے. تو عزیزان گرامی، اگر تشہد میں کوئی عبد کا لفظ نکال رہا ہے یعنی پیغمبر کے شان کو گھٹا رہا ہے، یہ دشمن پیغمبر ہے، یہ معراج کا انکار کر رہا ہے. ہم تشہد میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. عبدیت کی بھی گواہی دیتے ہیں، رسالت کی بھی گواہی دیتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل. اب دوسری دلیل وہ دیتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ سورہ معارج میں ہے کہ 3 یا 3 سے گواہی دینے والے مومن ہیں. اگر آپ نے تشہد میں مولا علی کی ولایت کی گواہی نہ دی تو آپ کی 2 گواہیاں ہوں گی، تو آپ مومنین میں شامل نہیں ہو سکتے. قرآن نے لکھا ہے کہ 3 یا 3 سے زیادہ گواہیاں ہوں سورہ معارج میں. عزیزان گرامی، ہم بھی 3 سے زیادہ گواہی دیتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ہم نے اللہ کی الوہیت کی گواہی دی کہ ہم خدا کو مانتے ہیں. پھر دوسری گواہی وہ یعنی اور وحدہ، پھر ہم نے کہا کہ وحدہ لا شریک لہ، صرف ہم اسے خدا نہیں مانتے بلکہ اسے وحدہ لا شریک بھی مانتے ہیں. یہ دوسری گواہی دی. پھر تیسری گواہی دی واشہد ان محمدن عبدہ، یہ تیسری گواہی ہے. ورسولہ، یہ چوتھی گواہی ہے. وہ اعتراض کر دیں کہ آپ کا تشہد غلط. ہم بھی 4 گواہی دیتے ہیں لیکن
عزیزان گرامی، کیونکہ اسی پیغمبر نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد. میرا پہلا 12 کے بارے میں فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم 12 کے 12 محمد ہیں. تو جب ایک محمد کی گواہی آ گئی تو اس میں سارے محمد شامل ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. توجہ فرمائی. اب اصل مقصد کیا ہے؟ بات صرف یہ نہیں ہے کہ علی ولی اللہ پڑھا جائے، اصل یہ بنیاد مذہب شیعہ کو ختم کرنے کی سازش. وہ کیسے؟ دیکھیے، اب یہ 2 کتابوں کی آپ نے حدیث سن لی. اب کوئی آدمی نے جا کے 5 کتابیں پڑھی، اس میں 5 حدیثیں مل گئی، اس نے ایک اپنا نیا عقیدہ بنا لیا، فتویٰ دے دیا کہ بھئی ایسے کرو نماز میں. ٹھیک ہے. پھر ایک آدمی گیا، اس نے 10 کتابیں جا کے پڑھ لی، اس نے 10 کتابوں میں سے 10 حدیثیں نکالی، اس نے کتاب لکھی کہ بھائی نماز میں ایسے کرو، اس نے فتویٰ دے دیا. کسی نے جا کے 100 کتابیں پڑھی، اس نے 50 حدیثیں نکالی، اس نے اپنا فتویٰ دے دیا. عزیزان گرامی، ہمارے مذہب کی مضبوطی یہ ہے، ہمارے مذہب کی مضبوطی اور عظمت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر ایک مفتی نہیں، ہمارے ہاں کوئی مفت میں مفتی نہیں بنتا. صلوات پڑھیے محمد. ہمارے ہاں کوئی آسان کام نہیں ہے فتویٰ دینا کہ 5 سال کوئی مولوی پڑھ لے فتویٰ دینا شروع کر دے، 10 سال پڑھ لے فتویٰ دینا شروع کرے. نہیں، ہمارے مذہب کی بقا کا اصل دار و مدار اسی اجتہاد پر ہے. ایک عالم دین جب تک قرآن میں پی ایچ ڈی نہ کر لے، جب تک علم حدیث میں پی ایچ ڈی نہ کر لے، جب تک علم رجال میں پی ایچ ڈی نہ کر لے، تمام راویوں کی سوانح حیات کو پڑھنا ہوگا. یہ جھوٹا تھا، سچا تھا، منافق تھا، مومن تھا، بزدل تھا، بہادر تھا، امام نے اس کی تائید کی تھی یا نہیں کی تھی. علم رجال میں پی ایچ ڈی نہ کر لے، علم فقہ میں پی ایچ ڈی نہ کر لے، علم اصول میں پی ایچ ڈی نہ کر لے، یعنی 7 پی ایچ ڈی کے برابر جب تک کوئی نہ کر لے تب تک مجتہد نہیں بنتا. چلو 7 پی ایچ ڈی کر لیا، یہ مجتہد بنا، مگر اپنی ذات کے لیے مجتہد ہے، اب بھی فتویٰ نہیں دے سکتا. توجہ فرمائی، فتویٰ اب بھی نہیں دے سکتا. ایسے مجتہد 100 کے قریب ہیں قوم میں جو اپنی ذات کے لیے مجتہد ہیں مگر آپ کے لیے نہیں، میرے لیے نہیں. وہ کب بنتے ہیں؟ فتویٰ کب دیں گے؟ مجتہد بن گئے، 7 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر لیا مگر فتویٰ نہیں دے سکتے. فتویٰ کب دیں گے؟ جب جو حوزہ علمی قوم ہے اس وقت سب سے بڑا حوزہ، اس حوزے میں کم سے کم 80 یا 100 مجتہدین گواہی دے دیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ سب سے متقی بھی ہے اور سب سے عالم بھی ہے. صرف علم نہیں دیکھتے، تقویٰ بھی دیکھتے ہیں، پرہیزگاری بھی دیکھتے ہیں. اس کے بعد وہ رسالہ لکھ سکتا ہے اور اس کی تقلید ہو سکتی ہے. صلوات پڑھی محمد والے. توجہ فرما کہ 7 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرے، 80-100 مجتہدین گواہی دیں کہ بھئی ہم مطمئن ہیں یہ متقی انسان ہے، خوف خدا بھی اس کے دل میں ہے اور یہ سب سے عالم ہے. اس کے بعد وہ رسالہ لکھتا ہے، پھر وہ مجتہد بنتا ہے. لیکن یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ سازش کیا ہے؟ یہ سازش یہ ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو گئی تو نتیجہ یہ ہوگا آئندہ کوئی اور مسئلہ ہوگا. ایک آدمی نے 5 حدیثیں بنی، اس نے فتویٰ دے دیا، ایک مذہب شیعوں کے اندر دوسرا بن گیا. پھر دوسرے نے 10 حدیثیں دیکھی، ایک فتویٰ دے دیا، ایک مذہب اور ہوگا. تو جیسے دوسرے مذاہب میں کتنے فرقے ہو چکے ہیں، یہ چاہتے ہیں شیعت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. ہر ایک فتویٰ دے دے، ہر 5 آدمی کے بعد ایک نیا مذہب بن جائے. یعنی گہری سازش ہے کہ مرکز بھی ہمارا ٹوٹ جائے اور شیعوں کے اندر بھی کئی فرقے ہو جائے. صلوات پہ محمد و آل محمد. اور یہی وہی مردہ مذہب جس کی بات ہو رہی تھی، اخباریت. یہ اخباریوں کا مسئلہ یہی ہے جسے امام زمانہ نے اپنے اعجاز سے، اپنے علم سے اس مذہب کو ختم کیا، جو عیسائیوں کی سازش کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا. کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، کل ظاہر ہے کہ کام کا دن ہے، آپ لوگوں کو جانا ہے، مگر اس موضوع پر الحمدللہ سی ڈی باہر موجود ہے.
تقریباً 18 گھنٹے اس سال ہم نے کراچی میں خرچ کی ہیں اس موضوع کو سمجھانے کے لیے. ایک ایک بات تفصیل ہے, کتابوں کے حوالے, آیتوں کے حوالے, وہ سی ڈی پہ وہ مجالس سے موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ایک مناظرہ بھی موجود ہے انشاءاللہ. آج کے موضوع کے ساتھ مناظرہ بھی اس میں موجود ہے کہ اہل سنت کے عالم کے ساتھ. عزیزان گرامی, تفصیل سے آپ سن سکتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. لہذا یہ سازش ہے مذہب اہل بیت کے خلاف. ہوشیار ہو جائیے, اس سازش کے 2 مقصد ہیں, ہمارا مرکز بھی ٹوٹ جائے اور شیعہ آپس میں لڑنے لگے. عزیزان گرامی, حدیث کو ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ وہ حدیث مولا علی کے معیار پر نہ ہو. بھی آپ نے سنا کہ منافق سے حدیث نہیں لینا, مومن حافظہ ضعیف ہے اس سے حدیث نہیں لینا, مومن حافظہ صحیح ہے, حدیث یاد ہے مگر اسے ناسخ منسوخ کا پتہ نہیں کہ یہ حدیث کینسل ہو گئی ہے, اس سے بھی حدیث نہ لینا. تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ میرا کام نہیں ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ مجتہد کا کام ہے جو اس سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر لے اور اس کے علاوہ 6 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر لے, اس کے بعد فتویٰ دے سکتا. میں مثال دے دوں, ایک آدمی کا بچہ بیمار ہو گیا, نوجوان, لے گئے ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس, ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے کہا اس کے دل میں خرابی ہے, کوئی وین آرٹری میں خرابی ہے, آپریشن ہوگا, اوپن ہارٹ سرجری ہوگا, 7-8 ہزار روپے لگیں گے. کہا ڈاکٹر صاحب کون سی آرٹری خراب ہے؟ سیدھے طرف اس نے وہ چارٹ دیا کہ دیکھو یہ سمجھ لو یہ والی آرٹری خراب, ادھر میں بلاکیج ہے وغیرہ وغیرہ, تم لے آؤ بچے کو, میں آپریشن کر دوں گا, ٹھیک ہو جائے گا. 7-8 ہزار کا خرچہ ہوگا. اب وہ باپ جو بخیل تھا یا بے وقوف تھا, اس نے کہا 7-8 ہزار ڈاکٹر کو کیوں دوں, کیوں نہ یہی کام میں خود کر لوں. اس کو صاف ہی کرنا ہے, جو ڈاکٹر کرے گا وہی میں کروں گا. اگر وہ بے وقوف ایسا کام کرے کہ ایک مرتبہ اس کا سینہ چیرا, اس کا دل نکالا, اب ظاہر ہے کہ وہ ڈاکٹر تو تھا نہیں, وہ جاہل تھا. اتنی بلیڈنگ ہوئی, اتنی بلیڈنگ, بچہ مر گیا, کہاں سے بچے گا؟ توجہ فرمائیں. اب پوری دنیا اس پہ لعنت کرے گی یا نہیں کرے گی کہ تو اپنے بیٹے کا قاتل ہے 7-8 ہزار کی وجہ سے. کہا اس نے کہ بھائی وہی کام جو ڈاکٹر کرتا وہی میں نے کیا. کہ بے وقوف, وہ ڈاکٹر نے 10-15-20 سال علم حاصل کیا ہے, تو جاہل ہے, تو بیٹے کا قاتل ہے. بالکل اسی طرح سے عزیزان گرامی, اگر کوئی 5-10 کتابیں پڑھ کر اور حدیثیں دیکھ کر فتویٰ دینا شروع کرے, وہ دین کا قاتل ہے. دین کا قاتل اصل سازش ہے. یہ چاہتے ہیں کہ دین قاتل ہو جائے, دین ختم ہو جائے. مجتہد اگر وہی کام کرے تو وہ مستحب ثواب ہے. اس نے 50 سال عمر خرچ کی ہے, اسے علم رجال کا پتہ ہے, علم حدیث کا پتہ ہے. یہ ٹولہ یہ چاہتا ہے, یہ چاہتے ہیں مذہب اہل بیت اس طرح سے ختم ہو. عزیزان گرامی, جیسے میں نے عرض کیا تھا, امر بالمعروف کرنا واجب ہے, نہ فقط مجھ پر, آپ پر بھی. یہ گہری سازش ہے. پھر اس میں یہ بھی لکھتے ہیں, جھوٹ بھی لکھتے ہیں ان کتابوں میں. وہ جتنے بزرگ علماء گزر گئے ہیں, مرحوم آیت اللہ رضماغا خوئی, مرحوم آیت اللہ رضماغا گل پائگانی, مرحوم آیت اللہ عبداللہ شیرازی, مرحوم آیت اللہ مراشی نجفی, ان کے فتوے چھاپتے ہیں اور لکھتے ہیں کتاب میں بغیر ترجمے کے, فتوے عربی فارسی میں چھاپ دیے. یہ نہیں خیانت دیکھیے. کہتے ہیں یہ علماء جو ہیں تشہد میں شہادت ثالثہ کے قائل ہیں. اب جس کو فارسی نہیں آتی, عربی نہیں آتی, وہ کہتا ہے دیکھو یہ مجتہدین بھی قائل ہیں. اور فارسی پڑھو تو کیا لکھا ہوا ہے. مثلا اس زمانے میں کسی نے پوچھا تھا مجتہدین سے کہ بھائی تشہد میں اگر ہم علی ولی اللہ پڑھیں تو کیا نماز باطل ہو جائے گی؟ تو مجتہد نے کہا نہیں, نماز باطل نہیں ہوگی. مبطلات نماز آپ کو پتہ ہے کہ نماز کیوں باطل ہوتی ہے؟ اگر رخ جو ہے کعبۃ اللہ سے ہٹ جائے, کہا ہو جائے, یا اس طرح کی چیزیں جو بچوں کو یاد کرائی جاتی ہیں. علی ولی اللہ اگر پڑھیں تو مجتہدین نے کہا نماز باطل نہیں ہوگی. جیسے آپ دیکھیے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین, اور بہت ساری دعائیں ہیں. ہم نماز تہجد میں والدین کے لیے بھی دعا پڑھتے ہیں, 40 مومنین کا نام لیتے ہیں نا, تو کیا نماز باطل ہو جاتی ہے؟ نماز تو باطل نہیں ہوتی. یا مثلا بہت سارے علماء ہیں رکوع میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم. جتنی دعائیں آپ پڑھ لیں نماز باطل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, امام کا جلد ظہور ہو جائے تو ان علماء نے لکھ دیا کہ جی نماز باطل نہیں ہوتی. اب اس کو غلط انداز سے پیش کرتے ہیں. لیکن اس وقت کے جو مراجع, کیونکہ پہلے یہ مسئلہ 6-7 سال پہلے نہیں تھا, اس وقت کے مراجع جتنے بھی ہیں, جب ان سے پوچھا گیا کہ قبلہ یہ جو ٹولہ ہے پاکستان میں خصوصیت کے ساتھ جو کہتے ہیں تشہد میں علی ولی اللہ, نہ فقط وہ خود پڑھتے ہیں کہ ثواب کی طرح یا کسی اور اچھی نیت سے, بلکہ ان کی نیت یہ ہے, وہ کہتے ہیں جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہے. بلکہ اس سے بھی بدتر آپ نے سنا کہ جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا وہ حلال زادہ بھی نہیں ہے. جب یہ باتیں مجتہدین کو بتائی گئیں تو انہوں نے وہی جواب دیا جو مولا علی کا جواب ہے کہ علی ولی اللہ یہ نعرہ حق ہے مگر ان کی نیت باطل ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد.
ان کا مقصد ہے شیعوں میں فرقے ہو جائیں اور اصل جو بنیاد ہے شیعت کی مرکز ہے وہ ختم ہو جائے. صلوات پڑھی محمد. عزیزان کرام لہذا ہوشیار رہیے ان سازشوں سے, باخبر رہیے. ہر ایک مسلمان کا فرض مومن کے خلاف جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں, مذہب اہل بیت مظلوم ہے, اس کا دفاع ہم سب پر واجب ہے. صلوات پڑھی محمد و آلہ. دیکھیے باہر کے دشمن سے کوئی خطرہ نہیں ہے مگر اندر کا دشمن زیادہ خطرناک ہے, اور اندر کے دشمن میں بھی ایک تو ایجنٹ ہوتا ہے کرائے کا, اس سے خطرہ نہیں, جو بے وقوف بن جاتا ہے اس سے زیادہ خطرہ ہے. صلوات پڑھیے محمد وال. ہاں جی خارجی بے وقوف بن گئے, سازش کسی اور کی تھی مگر انہوں نے ایک بہت بڑا فتنہ مولا علی کے لیے کھڑا کر دیا. ایک اسی طرح کی سازش جو ہے اس سے ہوشیار رہیے. ہمارے استاد ہیں آیت اللہ جعفر سبحانی اردن گئے, ایک یونیورسٹی میں ان کا پروگرام تھا لیکچر دینے کا. جب وہاں تقریر کرنے گئے تو جو چند نوجوان تھے انہوں نے ہنگامہ کر دیا کہ یہ تو مشرک ہے, یہ تو نجس ہے, ہم اس کی تقریر نہیں سنیں گے. نعرے بلند ہو گئے. تو یہ آیت اللہ 80-90-100 کتابوں کے رائٹر ہیں, بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے نوجوان کو بولا بیٹے کیا بات ہے, کس دلیل پہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم مشرک ہیں, ہم نجس ہیں؟ کہ ہم نے اپنی کتابوں میں کوئی بات لکھی؟ کہا نہیں جی آپ شیعہ ہیں اس لیے آپ نجس ہیں, آپ مشرک. کہا کیوں؟ فوراً انہوں نے کتاب نکالی عربی میں. کہا دیکھیے یہ کتاب ہے اور ہر ملک میں یہ تقسیم کی گئی ہے, فری میں تقسیم ہوئی ہے. کیا ہے اس میں لکھا ہو کہ شیعہ جو ہیں یہ علی کو اللہ مانتے ہیں اس لیے مشرک ہے, نجس. علی کو اللہ مانتے ہیں. ہمارے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے ہاں جی کہ علی کو اللہ مانتے ہیں. تو اس عالم نے آیت اللہ جعفر سبحانی نے مختصر جواب دیا, بیٹے بس آپ نے پڑھا یقین کر لیا, آپ کسی بھی شیعہ مسجد میں چلے جائیے اور جا کے آذان سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, علی ولی اللہ کہتے ہیں یا علی اللہ کہتے ہیں. اگر علی ولی اللہ کہتے ہیں تو پھر یہ کتاب جھوٹی ہے, اور اگر علی اللہ کہتے ہیں تو یہ کتاب سچی ہے. دنیا کے کسی مسجد سے یہ آواز بلند نہیں ہوتا ہے کہ علی اللہ ہے, بلکہ ہر شیعہ مسجد سے آواز بلند ہوتی ہے علی ولی اللہ. صلوات پڑھی محمد و آلہ. یہ کافی مطمئن ہو گئے. عزیزان گرامی اب آپ نے دیکھا ایک باہر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ شیعہ جو علی کو اللہ مانتے. کوئی شیعہ نہیں ہے, وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو علی کو اللہ مانے. خود مولا علی نے ان پر لعنت کی ہے, تبرہ کیا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو علی کو اللہ کہے وہ مشرک ہے, وہ نجس ہے, اس کے ہاتھ کا کھانا پینا ناجائز ہے. جو علی کو اللہ کہے وہ کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا, وہ نجس ہے. عزیزان کرام یہ تو باہر کی سازش, لیکن اب اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے منبر پر صرف واہ واہ کرانے کے لیے کہ نعرے زیادہ لگیں. وہ 10-12 ان کے ایجنٹ ان کے سامنے ہوتے ہیں. بڑے مشہور مولوی کا ذکر بتا رہا ہوں. اب مجمع یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بڑا علی والا ہے, بڑے فضائل پڑھتا ہے, لیکن اصل یہ مذہب کے خلاف سازش کر رہا ہے. ہزاروں کے مجمع میں ایک شیعہ مشہور مولوی ذاکر نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ حشر کی کہ دیکھو سورہ حشر میں ہے کہ خدا مومن ہے. لوگوں سمجھ گئے خدا کا نام مومن ہے. سب نے کہا جی. کہ دیکھو خدا مومن ہے اور علی امیر المومنین ہے. نعوذ باللہ. اور جتنے چمچے بیٹھے تھے انہوں نے نعرہ حیدری لگانا شروع کر دیا کہ بڑا نکتہ بتا دیا. یہ منبر پہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ لوگ امر بالمعروف نہیں کرتے, آپ لوگ خاموش رہتے ہیں. اب اس سے بڑھ کر کیا توہین ہوگی خدا کے کلام کی, قرآن کی, مذہب اہل بیت کی, کہ مولا علی کہتے ہیں جو مجھے خدا کہے وہ ملعون ہے, وہ کافر ہے, وہ نجس ہے. یہ 2 ہاتھ اس سے بھی آگے بڑھ گئے کہ خدا مومن ہے اور علی خدا کا بھی امیر ہے. نعوذ باللہ. نقل کفر نباشت. عزیزان گرامی منبر کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ایک طرف مراجع کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, ایک طرف قرآن کے خلاف پڑھا جاتا ہے. قرآن کہہ رہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز پڑھو ورنہ مشرک ہو جاؤ گے. اور منبر پہ آنے والا کہتا ہے کہ حر نے کون سی نماز پڑھی تھی, وہ بھی جنت میں چلا گیا, تم بھی آؤ میری مجلس میں نعرے لگاؤ, جنت میں چلے جاؤ. بندے خدا, قرآن کی سراسر مخالفت.
قرآن کر اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو ورنہ مشرک ہو۔ عزیزان گرامی، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم اور آپ چپ ہیں، خاموش ہیں۔ یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ قرآن کی بہترامی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا حضرت حر نے مولا حسین کے پیچھے نماز پڑھی تھی، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس سے بدتر چکوال میں ایک بہت بڑے جلسے میں ایک مشہور ذاکر نے آ کے مجتہدین کو برا بھلا کہنا شروع کر دی، علماء کو، نائب امام کو۔ پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، اب لوگوں نے کہا کیا کریں؟ کچھ لوگوں نے کہا اس کو روکے، کا ہنگامہ ہو جائے گا۔ مجلس کے بعد انہوں نے کہا مولوی صاحب آئیے ذرا دعوت دینی، اور لے گئے، خوب اس کی دعوت کی۔ کہا سچ سچ بتاؤ تمہیں اس ڈیوٹی سے کس نے لگایا ہے کہ تم تو قوم کے غدار ہو کہ اپنے نائب امام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہو؟ بے شرم بے حیا، سچ سچ بتاؤ ورنہ تمہیں مار دیں گے۔ ڈرایا دھمکایا۔ اس نے کہا جی مجھے مارو نہیں، ہم میں اکیلا نہیں، ہم بہت سارے لوگ ہیں، کہ پاکستان کے مشہور مولوی ذاکرین ہماری اچھی خاصی تعداد ہے، 10 سے بھی زیادہ ہیں، اور ہمیں فلاں آدمی نے رقم دی ہے کہ تم اسٹیج پر نائب امام مجتہدین کے خلاف پروپیگنڈا کرو۔ عزیزان گرامی، یہاں تک مذہب، ادھر ہم شہید اٹھا رہے ہیں، یہ دیکھا آپ نے کوئٹہ میں شہید، اور ادھر قوم کے غدار جو ہے ممبر پر قابض ہیں۔ اس میں کون قصوروار ہے؟ سب قصوروار ہیں، ہم بھی قصوروار ہیں، بانیان مجلس بھی قصوروار ہیں، آپ بھی قصوروار ہیں، کیونکہ ہم نے امام کے فرمان کو نہ سنا۔ جا کے دیکھیے اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام جعفر صادق نے سختی سے فرمایا کہ اے شیعو، ہر ایک کو ممبر پر مت بٹھانا، ہر ایک سے مجلس مت سننا۔ مولا نے معیار بتایا، اصول بتائے کہ جسے بھی ممبر پر بٹھاؤ پہلے دیکھو اس کے دل میں پیسے کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ جس کے دل میں پیسے کی محبت ہے وہ تمہیں دین نہیں سکھائے گا، بے دینی سکھائے گا۔ اور یہ سب کو پتا ہے، یہ جتنے مشہور ذاکرین ہیں یہ مولا حسین کے خون کو بیچتے ہیں، سوداگر ہیں۔ کہتے 20,000 لیں گے تو مجلس پڑھیں گے۔ یہ نہیں کہ مولا علی کے فضائل سے ان کو پیار ہے، انہیں اپنے پیسے سے پیار ہے۔ اگر پیسہ نہیں دیں گے تو یہ تو مجلس پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بیچارے ذاکر غریب نے مجلس کے لیے ایسے ذاکر کو بلایا، پیسے ذرا چندہ کم ہوا، کہا مولوی صاحب معاف کریے گا، کہا نہیں اپنی بیوی کے زیور بیچ کر بھی میری فیس پوری کرو۔ سب کے پاس پجارو گاڑیاں ہیں، آپ دیکھیں پاکستان میں جا کے، ان کا دھندا کہ تاجر خون حسین ہے۔ ہم لوگ، ہماری قوم اس لیے تباہ ہے، 30-40 ہزار شہید دے چکے ہیں مگر کوئی تعمیری کام نہیں ہوا ہے۔ پاکستان میں نہ کوئی ہمارا یونیورسٹی ہے، نہ کوئی میڈیکل کالج ہے، نہ کوئی حفاظت کا بندوبست ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، ایک جو ہے باڈی گارڈ تھا، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ممبر سے اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ اتنے ہزار ہمارے شہید ہوئے ہیں، یہ جو واہ واہ کرانے والے ذاکرین، یہ جو تاجر خون حسین ہیں، آج بھی وہ وہی انداز سے پڑھ رہے ہیں، وہی مناظرہ پڑھ رہے ہیں، اسی انداز سے پڑھ رہے ہیں جس سے تفرقہ بازی ہو، جس سے ہمارے گھروں پر حملے ہوں، جس سے دوسروں کے دلوں میں نفرت ہو۔ وہ 5 منٹ امر بالمعروف نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، ہم سب قصوروار ہیں، کیونکہ ہم ہی تو انہیں کی مجالس میں جاتے ہیں۔ کیا فرشتے آتے ہیں ان کی مجلس میں؟ یہ مشہور معروف، اور بانیان مجلس چاہتے ہیں کہ ایسا آ جائے تاکہ مجمع میرا بڑا ہو جائے۔ یہ سب مجرم ہیں۔ آپ سوچئے، امام منع کر رہے ہیں کہ جس کے دل میں پیسے کی محبت ہے اسے اسٹیج پر نہ بٹھانا، اور ہم سب کو پتا ہے کہ یہ ذاکرین سودا کرتے ہیں، یہ خون حسین کے بیچنے والے ہیں۔ تو جو خون حسین کو بیچ سکتا ہے، کیا وہ قوم کو نہیں بیچ سکتا؟ کوئی عقل کی بات کرے۔ خون حسین سے بڑھ کر کوئی قوم ہے؟ خون حسین سے بڑھ کر کوئی مذہب ہے؟ جو تاجر خون حسین ہے، اگر اس میں ممبر پر بٹھاؤ گے تو قوم کی کوئی فلاح ہونے والی نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ عزیزان، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، متوجہ ہو جائیں۔ ہر روز ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، کوئی تعمیری کام نہیں ہو رہا۔ جتنے آپ لوگ یہاں پر ایجوکیشن پہ توجہ دیں، ایجوکیشن، اگر ہم ایجوکیشن میں پیچھے رہے ہم غلام ہو جائیں گے، ہمارے بچوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ آج یہودی دنیا میں کیوں ہے؟ آپ دیکھیں ان کا نیٹ ورک ہے، اس لیے کامیاب ہے۔ اگر ایک امریکہ میں یہودی نے نئی ٹیکنالوجی دی ہے تو جہاں جہاں یہودی اسے پہنچاتا ہے۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں سروائیو کریں، عزت سے رہیں، علم و ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کئی سالوں سے 3-4 سال ہم اس کے پیچھے تھے کہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے، کمپیوٹر فیلڈ میں پروگرامنگ،
یہ مومنین تک پہنچائی جائے. الحمدللہ امریکہ سے، انگلینڈ سے، دوسری جگہوں سے مومنین نے تعاون کیا. یہ MCSD کا کورس ہم نے 10 سیڑھیوں پر جو آپ کو بتایا کہ موجود ہے، اور یہ جو کورس ہے بالکل نئی ٹیکنالوجی. اس میں ویژول سی کے علاوہ C# لینگویج سکھائی گئی ہے جو ہم نے پاکستان میں معلوم کیا کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھائی جاتی ہے. بالکل لیٹسٹ ہے امریکہ میں. حتیٰ کہ ویژول نیٹ جو ہے بعض پروگرامرز کو انسٹال کرنا بھی نہیں آتا. پورا visual.net جو ہے، جو نیا MCSD وہ بھی سکھایا گیا ہے. آپ یہاں رہتے ہیں، ایک کمپیوٹر اپنے وطن بھیج دیں، کتنا 200-400 درہم کا ہے، اور یہ سیڑھیاں بھی بھیج دیں تاکہ آپ کے بچے علم حاصل کریں. یہ نہیں کہ وہاں پر جاہل ہوں، آپ یہاں بیٹھے رہیں، وہ ویڈیو کی چیزیں دیکھتے رہیں، گمراہ ہو جائیں. آج کل پاکستان میں کیا کچھ نہیں، ہیروئن ہے، گندی فلمیں، سب کچھ ہے. اب ماں باپ یہاں بیٹھے، ماں کیا کرے گی؟ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، علم و ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں. اب یہ 10 سیڑھیاں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ آرام سے. اور یہی کورس جو ہے مثلا پاکستان میں 3 لاکھ 4 لاکھ روپے لوگ لیتے ہیں، پھر بھی صحیح نہیں سکھاتے. ایک مومن نے جو پورے پاکستان میں اس نے سب سے پہلے MCSD کیا اور سب سے پہلے اس نے پرائز بھی لیا، اس وقت امریکہ میں ہے. بہترین کورس بنا ہے، ہر مومن کو سیکھنا چاہیے. اردو زبان میں ہے، 8 سال کے بچے کو بٹھایا ہے، وہ بھی سمجھ گیا تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. اس سے کیا ہے، آپ تبلیغ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر. مثلا انٹرنیٹ میں بہت سارے گروپ ہیں، نیوز گروپ ہیں. آپ ایک پیغام مولا، مثلا آج کی مجلس کا پیغام، مولا حسین کی عظمت کا پیغام، مولا علی کی اسلام کی عظمت کا پیغام، آپ ایک 12 صفحے کا پیغام لکھیں. اگر اسی میں یہ بھی سکھایا گیا ہے، آپ اگر چاہیں تو وہ 12 صفحے کا، یعنی ایک مجلس جو ہے آپ 50 لاکھ لوگوں تک پہنچا سکتے. 50 لاکھ لوگوں تک 1 منٹ کا کام ہے. زیادہ سے 10 منٹ اس کو بنانے میں، بھیجنا تو 1 منٹ کا کام ہے. عزیزان گرامی، تبلیغ تب کریں گے جب ہمیں ٹیکنالوجی آئے گی. مثلا اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اس سال جو ہماری مجالس تھی کراچی کی، دونوں ریلے ہو رہی تھی پال ٹاک پر. ہم وہاں پڑھ رہے تھے 12 بجے کو مجلس سے. مثلا یہاں بھی اگر 12 ساڑھے 12 بجے آپ مجلس ختم کرتے ہیں تو آپ پاکستان کی مجالس سے سن سکتے ہیں. بلکہ اس کے بعد بھی افریقہ میں، مڈاگسکر اور جگہوں پر پروگرام رکھا، ہم وہاں مجلس پڑھ رہے تھے. کوئی کینیڈا سے سوال پوچھ رہا تھا، کوئی امریکہ سے، اور کوئی کسی اور جگہ سے. پوری دنیا کے مومنین وہاں پال ٹاک پر آ رہے تھے، مجلس سن رہے تھے، سوال و جواب ہو رہا تھا. تو یہ ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے ہر فیلڈ میں. جس فیلڈ میں آپ مہارت رکھتے ہیں، آپ کوشش کریں علم کی زکات دیں، تاکہ ہماری قوم اگر علم اور ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھی تو کبھی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر ہم جاہل رہیں. اب MCSD جو ہے، میں نے بتایا کہ انگلینڈ میں، امریکہ میں $80,000 جو ہے تنخواہ لیتا ہے. اب یہاں مومن بیچارے 500 درہم پہ کام کرتے ہیں. اگر ان کو علم ہوتا، اگر ان کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی، اتنی تنخواہ لیتے تو یہ کس قدر دین کی بھی خدمت کرتے، قوم کی بھی خدمت کرتے. لہذا علم اور ٹیکنالوجی کے بغیر آپ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا سب پر لازم ہے کہ کم سے کم آپ اتنا تو نالج لے لیں کہ آپ کمپیوٹر میں جا کر ایک پیغام 50 لاکھ لوگوں تک پہنچائیں، یا ایک اپنی سائٹ بنا سکیں، یا اس کے ذریعے سے تبلیغ کر سکیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ پروردگار ہماری قوم کی مشکلات آسان فرما. اور یہ جو تاجر خون حسین ہے، اگر یہ قابل اصلاح ہیں، پروردگار ان کی اصلاح فرما. اگر یہ قابل اصلاح نہیں ہے تو پروردگار ان سے قوم کو نجات عطا فرما. اور عزیزان گرامی، یہ امر بالمعروف کرنا واجب ہے. اگر اسٹیج پہ آ کر کوئی بڑے بڑے نعرے لگاتا ہے مگر 5 منٹ بھی امر بالمعروف نہیں کرتا، اس نے مولا حسین کے خون سے خیانت کی ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ ہر زیارت کے لفظ آپ پڑھتے ہیں. زیارت وارثہ میں بھی، زیارت جامعہ میں بھی، زیارت عاشورہ میں بھی، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. مولا حسین، آپ کی شہادت کا مقصد یہ ہے کہ نماز قائم ہو جائے، زکوٰۃ قائم ہو جائے، امر بالمعروف قائم ہو جائے، نہی عن المنکر قائم ہو جائے. اگر اسٹیج پہ آنے والا 5 منٹ بھی امر بالمعروف نہ کرے تو سمجھ لیجئے اس نے مولا سے خیانت کی ہے. صلوات پڑھی محمد. آپ پر واجب ہے کہ اسے امر بالمعروف کریں اور ایسے لوگوں سے اجتناب کریں. اب پہلے ایسا تھا کہ ہمارے پاس ممبر پر بولنے والے نہیں تھے. الحمدللہ اب ہمارے حوضوں میں بھرے ہوئے ہیں. کتنے ہمارے طالب علم ہیں، بہترین استطاعت رکھتے ہیں. انہیں لائیے جن کے دلوں میں خلوص ہو، جو تاجر خون حسین نہ ہو، بلکہ جن کے آنے سے امام زمانہ آپ سے راضی ہوں. صلوات پڑھیں محمد. آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں، دعا کریں پروردگار اس قوم مظلوم کی مشکلات آسان کرے.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، شب شہادت ہے، شب گریہ و ماتم و زاری ہے. انشاءاللہ روئیں گے، ماتم کریں گے، مگر اس کے ساتھ بیوی کے نام پر کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں. ماشاءاللہ اس امام بارگاہ میں کافی کام ہو رہا ہے، تبلیغی مجالس بھی ہو رہی ہیں. کچھ مومنین آئیں گے ڈونیشن کے لیے، کچھ ڈونیشن جو بھی حضرات دینا چاہیں خدا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. بیوی کے نام پر کچھ خرچ بھی کریں اور آنسو بھی بہائیں تاکہ خدا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ بھی ایک عبادت ہے جو انسان کے قبر میں کام آنے والی ہے. دعا، حقیقت یہ ہے کہ دعا کئی سالوں کے بعد ہم آ رہے ہیں تو ہمیں مشکل لگ رہی ہے یہاں دعا پڑھنے میں. اس کی وجہ یہ کہ گیپ آ گیا ہے. ہم پاکستان میں دعا ابی حمزہ سمالی 5 سال سے مصائب سے پہلے پڑھتے ہیں، مگر کیونکہ یہاں آپ لوگ اس سے آشنا نہیں ہیں، وہاں لوگ ہمارے ساتھ ہم سے آگے پڑھتے ہیں امام زین العابدین کی دعا. تو اس کے لیے میری یہ گزارش ہوگی کہ اس وقت خوش بختانہ وہ مجالس موجود ہیں جو ہم 5 سال آپ تک نہیں پہنچے، تو ایک علمی گیپ آ چکا ہے مجالس میں. ہمیں فیل ہو رہا ہے جیسے ہم کراچی میں مجلس پڑھتے ہیں آرام سے، لوگ ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں دعاؤں میں. یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے. وہاں ماشاءاللہ لوگ ابھی حمزہ دعا سمالی سے کافی آشنا ہو چکے ہیں، کیونکہ ہر محرم میں مصائب سے پہلے 15-10 منٹ، ایک تو وقت بھی یہاں کم ہے، تو انشاءاللہ ہمارے اسٹیج پر باہر آپ کے پاس 2000 کی مجالس بھی پورا اشرہ موجود ہے ویڈیو میں، جو عرفان اسلامی پر ہم نے پڑھا تھا. اس موضوع پر آج تک بالکل منبر سے پڑھا نہیں گیا ہے. عرفان وہ علم ہے جس کے ذریعے سے انسان کو یہ کمال ملتا ہے کہ قبر میں انسان دیکھ سکتا ہے اس کے اس قبر پر عذاب ہو رہا ہے یا اس پر رحمت نازل ہو رہی. یہ علم صرف اہل بیت کا ہے. اس پر تقریباً 18-19 گھنٹے کی مجالسیں ہیں. 2000 سن میں ہم نے پڑھی تھیں، جو ادھر ہم نے کبھی نہیں پڑھی، وہ سی ڈی موجود ہے. اس کے بعد 2001 اور 2002 کی مجالس. جیسے بعض وقت ہمیں دقت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ختوم اسما کے ختوم، جب آپ لوگ جانتے نہیں کہ اسما کے ختوم کیا ہے. اس پہ پورا ایک اشرہ ہے 2002 میں کہ اسما کا ختوم کیا. ہر اسم کا ختمہ ہوتا ہے، پھر کبھی ہمارے زبان میں آ جاتا ہے، پھر رک جاتے ہیں کہ سوروں کے ختوم ہوتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں، ہر مشکل کا حل جو ہے موجود ہے ان 2 اشروں میں. کسی کو اولاد چاہیے، کسی کا قرض معاف کرنا ہے، کسی کو جیل میں ہے، جیل سے رہائی، جتنی دنیا میں مشکلات ہیں ان کا حل ان 2 اشروں میں موجود ہے. اہل بیت نے بتلایا ہے اسماء کے ختوم کا اور سوروں کے ختوم، ہر سورہ کا ختمہ ہوتا ہے. یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی. یہ 2001 اور 2002 میں ہم نے پڑھی تھی. اور اس کے علاوہ رمضان جو ہے اور مناظرے، بہت سارے لوگوں نے سوالات بھی پوچھے ہیں. مناظرے 15 مناظرے ہیں ہمارے اہل سنت کے ساتھ، اور اس کے علاوہ انگلش میں مجالس سے ہیں، وہ سی ڈی بھی موجود ہے مناظرے کی. اور خصوصاً آج کی مناسبت سے جو مناظرہ ہے بیوی کے بارے میں، بجائے اس کے کہ آپ اہل سنت کو برا بھلا کہیں، اس سے تفرقہ بازی ہوتی ہے. ہم نے ایک اہل سنت کے عالم سے مناظرہ کیا، تقریباً 1.25 گھنٹے کا مناظرہ ہے، ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سال 2003 میں انہی مجالس میں ہے. پہلے تو وہ دفاع کرتے رہے جیسے ہر ایک اپنے مذہب کا دفاع کرتا ہے، لیکن واقعاً جس کے دل میں بھی ذرہ برابر اہل بیت کی محبت ہوگی نا، اس کے بدلنے میں دیر نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ سنی ہو، کوئی مذہب کا ہو. یعنی 1.25 گھنٹے تک وہ کوشش کرتا رہا کہ اپنے لوگوں کا دفاع کرے، اپنے مذہب کا دفاع کرے. لیکن آخر میں جب میں نے روایت پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس میں مصائب زہرا سلام اللہ علیہ پڑھے تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے.
اور یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ویڈیو ضرور اپنے اہل سنت کے بھائیوں کو دکھائیں۔ اگر وہ شیعہ نہیں ہوگا تو کم سے کم اس کے ذہن سے یہ غلط پروپیگنڈا نکل جائے گا کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے، کہ اصحاب کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ختم ہو جائے گا کہ شیعہ اصحاب کو مانتے ہیں، اصحاب کا احترام کرتے ہیں، مگر ان کو نہیں مانتے جنہوں نے زہرا کے در پہ آگ لگائی۔ یہ ضرور آپ اپنے اور جہاں جہاں علاقے سے ہیں یہ مناظرہ، کیونکہ بالکل ادب سے محبت سے اس سے بات کی گئی ہے، یہ لوگوں تک پہنچائیں، اس سے بہت تبلیغ ہوگی۔ کتابوں کے حوالے بھی ہیں، عقلی دلائل بھی ہیں۔ میں نے بتایا کہ یہ اس مناظرے کی کامیابی ہے کہ وہ پوری کوشش کرتے رہے اپنے لوگوں کو بچانے کی، مگر حدیث پیغمبر سننے کے بعد اس کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تو آئیے آج رونے کی رات ہے، بیوی زہرا کو پرسا دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اللہ وعجل فرجهم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ او میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت فضا سے کہا، فضا ذرا حسنین کے بابا کو بلانا۔ حضرت مولا علی آ گئے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، یا علی میں نے رات خواب میں بابا کو دیکھا، بابا فرما رہے تھے زہرا میں تجھے لینے کے لیے آیا۔ اس کے بعد بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک جملہ کہا، ایسا جملہ کہ علی کی چیخیں بلند ہوئیں۔ سنیں گے وہ جملہ، کیا جملہ تھا؟ بی بی نے فرمایا، یا علی یا علی میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں، یا علی یا علی میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ ادادارو غلطی کا نام سننا تھا، علی کی چیخیں بلند یا زہرا آپ پر غلطی
بلکہ میں علی شرمندہ ہوں، تو نے میرے گھر میں آ کے چکیاں بیسی، میرے گھر میں چتیاں لگا، لباس پہنا۔ ازادارو آخری وقت میں بی بی زہرا کو مومنین و مومنات کی فکر۔ بی بی زہرا نے فرمایا یا علی میں نے اس لیے کہا کیونکہ بابا رسول خدا کی حدیث ہے، بابا نے فرمایا زہرا جو بیوی شوہر سے بد اخلاق ہوگی یا شوہر بیوی سے بد اخلاق ہوگا وہ فشار قبر کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ اللہ، ہاں یہ پیغام ہے مومنین مومنات کے لیے، کبھی بیوی سے بد اخلاقی نہ کریں۔ بیوی کو مارنا تو اصل مسلمان کا کام نہیں، بد اخلاقی بھی نہ کرے، شوہر بیوی سے بد اخلاقی نہ کرے۔ بی بی زہرا کی وصیت، بیوی شوہر سے بد اخلاقی نہ کرے۔ اس کے بعد فرمایا یا علی یہ شیشی حفاظت سے لے لے۔ مولا علی نے دیکھا ایک شیشی ہے اس میں پانی، یہ بھی آپ کے لیے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ۔ بی بی بتا بی بی فاطمہ زہرا معصومہ ہیں، جنت کی مالکہ، فرماتی ہیں یا علی جو رات کو تہجد کے وقت میرے آنکھوں سے آنسو گرتے تھے یہ اس شیشی میں محفوظ ہے، ان آنسوؤں کو میرے کفن میں رکھنا۔ عزادارو زہرا یہ آپ کو سکھا رہی ہے وہ تہجد کے وقت رویا کرو تاکہ قبر کا سفر آسان ہو۔ تیسری وصیت بی بی زہرا نے فرمایا یا علی قبر میں مجھے لٹا کے قبر بند کر کے چلے نہ جانا، جب قبر بند ہو جائے میری قبر پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ بھی ہمارے لیے ہے۔ لوگوں قبر کے لیے قرآن پڑھا کرو۔ اے میرے اللہ تجھے زہرا کے آنسوؤں کا واسطہ، میرے اللہ آج زینب پریشان ہے، ام کلثوم پریشان، آج حسین کے یتیم ہونے کی تاریخ ہے، او میرے اللہ تجھے زینب کی پریشانیوں کا واسطہ، اگر اس مجلس میں کوئی پریشان ہے، اگر کوئی بیمار ہے، میرے اللہ اگر کوئی قرض دار ہے اس کی پریشانی دور کر دے، یا کاشف کرب المکروبین، سب مل کے کہیں یا غیاث المستغیثین، بلند آواز۔ او میرے اللہ آج زہرا کے صدقے میں ہم سب کی فریاد سن لے، آج دور دور سے مومن امیدیں لے کر آئے،
بہت سارے بیمار ہیں، انہوں نے التماس دعا کے لیے کہا میرے اللہ آج مجلس سے کوئی خالی نہ جائے، زہرا کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے۔ سب مل کے کہیں یا غفار، یا غفار، اے زہرا سلام اللہ علیہا کے عزادارو، آج جناب زہرا کا ایک شکوہ سن کے جائیں، اور امید رکھتا ہوں اس شکوہ کو دور کریں۔ یہ شکوہ ذاکرین سے بھی ہے، مومنین سے بھی۔ کیا شکوہ ہے بی بی کی؟ ایک ذاکر ہے، خواب میں دیکھتے ہیں کالے برقعے میں بی بی ہے، فرماتی ہیں ذاکر مجھے پہچانو، میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمۃ الزہرا۔ ذاکر خواب میں اٹھ کے بیٹھا، ادب سے ہاتھ جوڑے، جھک کے سلام کیا، آقا زادی میرے لیے کیا حکم ہے؟ بی بی زہرا نے شکوہ کیا، شکایت کی، کیا شکوہ؟ فرمایا اے ذاکر تو میرے حسین کے لیے 10 راتیں مصائب پڑھتا ہے، کیا حسن میرا بیٹا نہیں؟ کیا حسن مظلوم نہیں؟ عزادارو جناب زہرا کا شکوہ ہے، حسن کے لیے بھی 10 دن رویا کرو، حسن بھی مظلوم ہے، حسن کی مظلومیت جدا ہے۔ حسین کے پاس جیسے وفادار اصحاب تھے ویسے امام حسن کے پاس نہیں تھے۔ امام حسن نماز پڑھ رہے تھے، ظالم مسلح کھینچ لے گئے، اس قدر مظلوم تھے۔ امام حسین کی جتنی بیویاں ہیں سب نورانی ہیں، سب مطیع و فرما بردار ہیں، مگر امام حسن کے لیے یہ بھی مصائب ہے۔ انسان اگر گھر کے باہر دکھ و درد دیکھتا ہے تو دل کا درد جا کے بیوی کو سناتا ہے، مگر جس کی بیوی خود اس کی قاتل ہو وہ دل کا درد کسے سنا؟ اس ظالمہ نے ایسا زہر دیا، ایسا زہر دیا کہ امام حسن نے جب الٹی کی خون کے ساتھ جگر کے ٹکڑے آئے۔ بی بی زہرا تو راضی ہو جا، ہم تیری شہادت پہ حسن کے مصائب بڑھ رہے، تیرا شکوہ دور ہو جا۔ جب خون کی الٹی آئی امام حسن نے کنیز سے فرمایا جلدی جاؤ میری زینب کو خبر دو، جلدی جاؤ حسین اور عباس کو بلاؤ۔
یہ قاتلہ سامنے کھڑی تھی، جس نے زہر دیا یہ ملونہ سامنے کھڑی تھی، ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے مولا میں نے زہر دیا، مولا ابھی بھی زینب آنے والی ہے، میں زینب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، میں حسین کے سامنے نہیں آ سکوں گی، مولا میری مدد کریں۔ سنیں گے امام حسن کتنے مظلوم ہیں، کتنے عظیم ہیں، فرمایا جلدی سے پیچھے کے دروازے سے نکل جا، حسن وہ ہے جس نے اپنی قاتلہ کو بچایا۔ ایک ذاکر ہے، اس کا واقعہ بھی سن لیں، یقیناً بی بی زہرا راضی ہوگی، امام حسن کے غم میں رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو آنکھ حسن کے غم میں روئے گی قیامت کے دن وہ رونے سے بچ جائے گی۔ ادادارو ایک اور ذاکر ہے، خواب میں امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا، امام حسن نے شکایت کی، ذاکر جی مولا تو نے ابھی تک میرے مصائب نہیں پڑھے۔ اب ذاکر نے اپنے انداز میں کہا مولا میں یہ پڑھتا ہوں، میں اپنے انداز میں بتا رہا ہوں۔ ذاکر نے کہا مولا میں پڑھتا ہوں، لوگوں جب بھی کوئی جنازہ تیار ہو کے گھر سے نکلتا ہے پھر کبھی واپس گھر میں نہیں آتا مگر حسن وہ مظلوم ہے، جنازہ گھر سے تیار ہو کے نکلا مگر دوبارہ واپس آیا، اور جب زینب کی نظر پڑی، ام کلثوم کی نظر پڑی، فریاد بلند ہوئی، حسین ہم نے تو سفید کفن دیا تھا، ارے کفن کو لال کس نے کیا؟ مولا کہ یہ آپ کے مصائب نہیں؟ امام حسن نے فرمایا یہ میرے مصائب ہیں مگر میرے اصلی مصائب کچھ اور۔ ذاکر نے پھر کہا مولا میں یہ پڑھتا ہوں، آئے جب آپ کا جنازہ گھر میں آیا کسی نے آواز بلند کی، بیویو جتنا رونا ہے آج رو لو، او جتنا ماتم کرنا ہے آج کر لو، کل کربلا میں تمہارے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوں گے۔ مولا کیا یہ آپ کے مصائب نہیں؟ امام حسن نے فرمایا ہاں یہ میرے مصائب ہیں مگر میرے اصلی مصائب نہیں۔ ذاکر نے کہا مولا پھر مجھے نہیں معلوم، آپ خود بتائیے۔ سیدو سنیں گے بہت روئیں گے امام حسن کے مصائب امام کی زبان سے۔ جتنے سادات بیٹھے ہو بہت سخت روایت ہے، مجھے معاف کرنا، امام زمانہ اگر آپ مجلس میں آئے ہیں، آپ کی دادی کے مصائب، آج زہرا کی شہادت ہے، آپ کے لیے مصائب بہت سخت ہوں گے۔ امام حسن کے مصائب امام کے زبان سے۔ عزادارو امام نے فرمایا مدینے کی گلی میں ایک دروازے پہ آگ لگی تھی، او ذاکر میرے اصلی مصائب یہ پڑھا کرو، زہر کا ملنا میرے اصلی مصائب نہیں، تیروں کا لگنا میرے اصلی مصائب نہیں۔ امام حسن نے فرمایا مدینے کی گلی میں ایک دروازے پہ آگ لگی تھی اور میری اماں زہرا او میری اماں زہرا دروازے اور دیوار کے درمیان میں تھی۔ نہیں معلوم پھر کون زندہ رہے، جی بھر کے روئیے، زہرا بڑی مظلومہ۔
بلند آواز سے روئیے جو رونے کا حق ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں میری اماں زہرا او در اور دیوار کے درمیان میں تھی اور میری عمر چھوٹی تھی، میں فریاد کر رہا تھا کوئی آئے میری اماں کو بچائے، کوئی آئے میری اماں کو بچائے۔ آرام سے روئیے، جی بھر کے روئیے، جو آنسو گر رہے ہیں اتنے گناہ مٹ رہے ہیں، جب میں کہوں گا پھر زیارت لے آئیے گا، پورے مصائب سنیے۔ ادادارو امام جعفر صادق، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا آپ کے دادی زہرا کی شہادت کا سبب کیا؟ عزادارو یہ بڑی سخت روایت، یہ جو جوشیلے مومنے ہیں سروں پہ ٹکریں مارتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں مصائب پڑھوں ان کا حال برا ہو جائے، جو نزدیک بیٹھے ہو ان کو زخمی ہونے نہ دینا۔ بڑی سخت روایت، شہادت کا سبب سنیں گے نا بہت روئیں گے، مگر اندھیرا بھی ہے، ان مومنین کا خیال رکھنا جن کا دل نرم ہے، برداشت نہیں کرتے۔ امام سے پوچھا گیا مولا آپ کے دادی زہرا کی شہادت کا سبب کیا؟ امام نے فرمایا ظالم نے دروازے کو آگ لگائی، دروازے کے پیچھے میری دادی زہرا تھی، دروازے کے پیچھے میری دادی زہرا تھی، میری دادی کے پیچھے دیوار تھی، کسی ظالم نے او دروازے کو لات ماری۔ اوشیو برداشت کر سکو گے، سن سکو گے؟ دروازے میں آگ لگی تھی، کسی ظالم نے دروازے کو لات ماری۔ امام فرماتے ہیں اس دروازے کے اندر ایک کیلا تھا، اس دروازے کے اندر ایک میخ اور کیلا تھا، ظالموں نے دروازے پہ زور دیا، وہ کیلا میری دادی زہرا کے بازو میں، او بازو میں داخل ہو گیا۔ تو ماتم کرو، پورا مصائب سنو۔ ہاں زہرا کی کیا حالت ہے، آگ کا دروازہ اوپر ہے، اس دروازے کے اندر کیلا ہے، زہرا کے بازو میں ہے، ادھر حسن فریاد کر رہے ہیں کوئی آئے او میری اماں کو بچائے۔ بس آخری جملہ عزادارو، جناب زہرا نے اس وقت کس کو مدد کے لیے پکارا؟ جناب زہرا نے علی کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ جناب زہرا کو پتا نبی نے وصیت کی تھی یا علی تلوار نہ اٹھانا، چاہے گھر پہ آگ لگا دی جائے۔ جب در و دیوار کے درمیان بیوی تھی، علی کو مدد کے لیے نہیں پکارا، حسن حسین چھوٹے تھے، حسن حسین کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ سنیں گے بہت روئیں گے، بی بی کے بازو میں جب میخ تھا، کیلا تھا، بی بی زہرا نے کس کو مدد کے لیے پکارا؟ سنیں گے۔ ایک مرتبہ فریاد کی بیٹا مہدی جلدی آ، او بیٹا مہدی جلدی آ، میرے قاتلوں سے بدلہ لے کے آئیے تابوت زہرا، دیجئے مولا مہدی کو برسا۔ یا مہدی یا
مہدی مولا مولا جلدی آ یا مہدی مولا مولا جلدی آ یا مہدی مولا مولا جلدی آ یا مہدی مولا مولا جلدی آ یا مہدی مولا مولا جلدی آ یا مہدی مولا مولا جلدی سب پرسا دے سب مل کے مہدی مولا مولا جلدی آ یا 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 مہدی مولا مولا جلدی سب مل کے یا مہدی مولا مولا جلدی آ 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 امام زمانہ اس وقت آپ کہاں ہیں مولا کربلا میں ہے یا نجف میں ہے مکے میں ہے یا مدینے میں ہے یا ٹوٹی ہوئی قبر زہرا آنسو بہانے میں مشغول ہے آئیے اپنی دادی زہرا کی قبر بنائیے امام زمانہ امام زمانہ آئیے جلدی آئیے اپنی دادی زہرا کی قبر بنائیے وہ ٹوٹی ہوئی قبر زہرا جس پر نہ کوئی رات کو چراغ جلانے والا ہے نہ کوئی دن کو سایہ بنانے والا یا مہدی مولا مولا جلدی آ 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 یا مہدی مولا مولا جلدی
زہرا کے شکست پہلو کا غلام زیادہ انتظار نہ کرائیے، ہر روز شہید ہو رہے ہیں، نمازی شہید ہو رہے ہیں، عزادار شہید ہو رہے ہیں۔ مولا اپنی دادی کے صدقے میں جلدی آئیے یا مہدی